بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے ناظرین۔ معراج کی رات ایک خاص اور بابرکت موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آسمانوں کی طرف معراج عطا فرمایا۔ اس رات ناظرین اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ اور پھر آسمانوں کی سیر خوبصورتی سے کرائی۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی، جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات بھی فرمائی۔ اس مبارک رات ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قربت بھی حاصل کی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست اللہ پاک سے ایسے 1 to 1 ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ماشاءاللہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے نواز دیا۔ اس رات کا مقصد ناظرین دنیا اور آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہے نا، ان کے سامنے یہ بتایا گیا کہ نبی پاک کی جو عظمت ہے وہ کیا ہے، ان کی عظمت کو ثابت کرنا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے ایک ایسی مثال ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ اس رات عبادات اور دعائیں جو ہے اس کا جو اہتمام کیا جاتا ہے اس کا ایک خاص مقام بھی ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ رات ناظرین ہمیں روحانی بلندیوں کی طرف لے جانے کا ایک ایسا ذریعہ ہے جسے ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے۔ معراج کی اہمیت ایک اور یہ بھی ہے کہ اس وقت 5 جو نمازیں تھیں نا ناظرین، ان کا تحفہ ہم سب مسلمانوں کو دیا گیا تھا، جو کہ ساری امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور یہ اتنا بڑا تحفہ تھا جو کہ عبادت کا بنیادی ستون بھی ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں جو ہے اپنے مہمان یہاں پہ جو موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے، ان سے تعارف کروا دیتی ہوں میں آپ کا، تاکہ ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں، کیونکہ آج کی تو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے کہ آج کی چیزیں ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، آج کی رات کتنی امپورٹنٹ ہے، تو جو ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی بہت خوبصورتی سے بیان کریں گے، کیونکہ آج کی رات کی عبادت کا جو اہتمام ہے میں کہوں گی اس میں کوئی ایسی جو ہے کوتاہی نہ کریں ہم، کوئی ایسی نماز، کوئی ایسی عبادتیں ہم مس نہ کریں، ہمارے جو نوافل ہیں وہ ہم ادا کریں۔ اسی لیے کوئی ایسی جو ایفرٹ ہے ہم جو کرنا چاہیں اور ہم کوئی مس کر رہے ہوں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ہم نے ایسے مہمانوں کو یہاں پہ مدعو کیا ہے جو ماہر ہیں، اسلامک اسکالرز ہیں، جو ہمیں معراج کی اہمیت اور فلسفے کے حوالے سے کچھ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ میری ایک بہت پرانی دوست ہیں، جب میں پہلے مارننگ شو کیا کرتی تھی، مارننگ ود فضا سے بھی پہلے صبح کی فضا کرتی تھی ایک چینل پہ، تو وہاں پر میرے ساتھ بہت زیادہ سلسلہ رہتا تھا، میری بہت بار، کیا میں کہوں گی میرا حصہ تھی میرے شو پہ، کتنی بار ایز گیسٹ آ چکی ہیں، آج بھی ہم نے ان کو مدعو کیا ہے۔ میرے پاس ہیں نورید فاطمہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ڈے بائی ڈے میں آپ کو بتاؤں انہوں نے اپنا گراف جو ہے لوگوں کے سامنے بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت بنا لیا، کیونکہ کردار جو ہے وہ جب صاف ہو، شفاف ہو، اور جب اس کے ساتھ اس میں نالج کی پالش لگ جائے تو پھر وہ بنتی ہے نورید فاطمہ۔ السلام علیکم نورید۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، سو گڈ ٹو سی یو۔ آپ کو شب معراج بہت بہت آپ کو بھی مبارک۔ خیر مبارک، بہت شکریہ آنے کا، بہت شکریہ۔ اچھا جی، اور یہ تو میری سہیلی تھی، اس کے بعد ایک میرے پاس ناخواں ہیں، رمضان ٹرانسمیشن میں ان کو بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا، ان کو بہت بار ہم نے مدعو کیا، آج بھی ہم نے خاص ٹرانسمیشن یا پھر ہمارے خاص کوئی بھی شو ہوتے ہیں ہم ان کو نہیں مس کرتے، ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں سید سبط الحسین پاشا صاحب۔
آپ کا نام بہت لمبا ہے ماشاءاللہ. اگر آپ مجھے اجازت دیں سبت البھائی آپ کو کہہ سکتی ہوں؟ بالکل کہہ سکتی ہیں. سبت البھائی بہت شکریہ. نعت خواہ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور آج بھی کیا خوبصورت سما باندھیں گے انشاءاللہ. اور انہی کے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں ہمارے پاس, علامہ ناصر محمود اسلامک اسکالر, اور ہمیں بتائیں گے آج کی رات کے حوالے سے. اجل جی سب سے پہلے تو ہم آپ سے شروع کریں گے. نورید مجھے آپ بتائیں شب معراج کی اہمیت کیا ہے؟ بہت شکریہ فضا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو 24 نیوز چینل کے وساطت سے یہ پروگرام جہاں جہاں دیکھا سنا جا رہا ہے, سب کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. اور جیسے آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب الکریم نے اپنے حبیب کو قرب خاص عطا فرمایا. تو تمام انبیاء کو معجزات عطا ہوئے, کسی کو ایک, کسی کو دو, کسی کو زیادہ, مگر سید الانبیاء تیری کیا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا جو معجزہ عطا ہوا وہ قرآن کریم ہے, جو جاری معجزہ ہے, اور تا دم قیامت اس کا فیض اور اس کے معجزات کا ظہور جاری رہے گا. اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات ہوئے ان کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اگر اس پہ بات کرنا شروع کر دیں تو یہ واقعہ رہ جائے گا. لیکن ان میں سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ آپ کا معجزہ ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور ایک اس کی فضیلت پہ بات کرنے سے قبل ایک بنیادی سی بات فضا میں ضرور اپنے ویور سے شیئر کروں گی کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو خارق العقل ہو, جو عقل میں نہ آئے. جو عقل میں آئے وہ معجزہ نہیں ہوتا. اور انسان کو سمجھ نہ آنے والی چیز معجزہ ہے. انسان کی سوچ رک جائے, میں اس کو الیبریٹ کر رہی ہوں, اور انسان کو کچھ پتہ نہ چلے یہ ہوا کیسے تھا, پریشان رہے, بالکل اسے معجزہ کہتے ہیں. اب معجزے کا تسلسل کرامت ہے جو امت محمدیہ علیہ صاحبۃ صلاۃ کے اندر جاری و ساری ہے. لیکن کرامت ملتی ہے ولی کو جو اللہ کا دوست ہوتا ہے, اور معجزہ ملتا ہے نبی کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سید الانبیاء ہیں, آپ چونکہ تاجدار انبیاء ہیں, تو آپ کا مقام اور مرتبہ بھی یہ ڈیزرو کرتا تھا کہ آپ کو کوئی ایسا معجزہ عطا ہوتا جو معجزہ در معجزہ ہے اور جس کی کوئی مثال نہ ہوتی. تو اسی لیے وہ بہت ہی خوبصورت کسی نے اشعار کہے, معراج کی رات کے حوالے سے آپ کی نظر کروں گی. کہتے ہیں عشق مہمان ہوا حسن کے گھر آج کی رات, جذبہ دل ہے بآغوش اثر آج کی رات, اور اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے اپنے اللہ کا منظور نظر آج کی رات. اور ماہ و انجم نے سرے راہ بچھا دی آنکھیں کیونکہ ہے ناقہ اسرا کا سفر آج کی رات. اور کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات. اور چاند کیا چیز ہے, سورج کی حقیقت کیا ہے, یہ تو خود اللہ کے چمکائے ہوئے تارے ہیں نا. چاند کیا چیز ہے, سورج کی حقیقت کیا ہے, پرتوے نور سے روشن ہے نظر آج کی رات. اور مل گئی دونوں جہانوں کے خزانوں کی کلید, اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات. ماشاءاللہ. اب یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ذات بشریت عطا کی گئی, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے 3 درجے اس کے, اور ہمارے صوفیاء نے بھی 3 درجے معراج کے سفر کے بیان کیے ہیں اس واقعے کے. کہ پہلا مرحلہ وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک سے اٹھے اور جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو جگایا. پھر اس کے بعد آپ حتیم شریف میں گئے, پھر آپ نے وہاں پر وضو کیا, نماز ادا کی, اور اس کے بعد آپ پہلے جو درجہ تھا اور جو سفر کا مرحلہ تھا اس کی معراج پر پہنچے. کہاں آپ نے بھی ذکر کیا, مسجد اقصیٰ کے اندر. جہاں کچھ بچکانا سوال بیچ میں کر لوں, تھوڑے سے بنتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر کب ملی تھی کہ انہوں نے آج کی رات جانا ہے اور آج کی رات ملاقات ہوگی, ان کو کس طریقے سے کس وقت پتہ چلا تھا؟ یہ ساری چیزوں کا بھی اگر بیان کر دیں. خوبصورت بیان ہے, کیونکہ دیکھیں جب ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب ملاقات اور کیا کیفیت تھی, جب ملاقات کے لیے کسی محبوب کو بلایا جاتا ہے تو اس کے ڈیفرنٹ پروٹوکولز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو بلانا تھا اس کا یہ پروٹوکول تھا کہ صرف
سواری نہیں بھیجی، ہاں ساتھ جبریل امین علیہ السلام کو بھی بھیجا، اور جو براق بھیجا وہ بھی نور کی ایک سواری تھی، اور وہ چوپایا تھا، جو دراز گوش ہے اس کی شکل کا، یعنی خچر سے وہ تھوڑا چھوٹا تھا، اور جو جس کو حمار کہتے ہیں اس سے تھوڑا سا وہ بڑا تھا، لیکن براق اس کا نام، ہاں سفید نور کی بنی ہوئی سواری۔ اور آپ دیکھیے کہ سواری بھی آئی ہے، اور ساتھ پروٹوکول آفیسر کے طور پر سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہیں، تو آپ کے تلوان مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، گویا جگانے کا انداز دیکھیے، خبر سنانے کا انداز دیکھیے کہ چلیے سرکار آپ کو اللہ رب الکریم عرش پر اپنی ملاقات کے لیے بلاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے اس براق پر آپ سوار ہو کر جب پہلی منزل پر پہنچے ہیں تو تمام انبیاء کی آپ نے وہاں پر امامت کروائی، اور جو خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے میں دیگر انبیاء کے ساتھ آپ نے جو اپنا تعارف کروایا، آپ نے اپنے تعارف میں جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا وہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یہ آپ کی بشریت کی معراج ہے۔ اب یہاں سے سفر کا جو دوسرا مرحلہ شروع ہوا وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچا، جہاں مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو، وہاں بھی جبریل امین علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے اگر ایک بالشت بھر ایک بال برابر بھی بڑھا تو جبریل کے پر اللہ کے انوار و تجلیات سے جل جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو اور آپ کی روحانیت کو وہاں پر معراج نصیب ہوئی، کیونکہ آپ نوریوں کے سردار سے بھی آگے گئے ہیں، تو ایک عام سادہ عقل ذہن رکھنے والا ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جہاں جبریل نہیں جا سکتے اس سے آگے جو جا سکتے ہیں وہ نور علی نور ہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کی خلوتوں میں جہاں استقبال کے لیے رب فرماتا ہے قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ٹھہریے، آپ چل کر آئے ہیں، آپ نے رف رف پر سواری کی، آپ نے بقعہ نور پر سواری کی، آپ نے براق پر سواری کی، اب عرش پر آپ کا رب آپ کے استقبال کو خود بڑھ کے آگے آ رہا ہے، اور آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے، صلات بھیج رہا ہے۔ پھر آپ کا استقبال کیا گیا، آپ کو بلایا گیا، آپ کو پھر وہ قرآن جو کہتا ہے نا دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، وہ یا یار جانے یا یار کا محبوب جانے، ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ناظرین اسی خوبصورت فضیلت کے ساتھ اس بات کے ساتھ ہم ایک بریک لیں گے۔ سیریسلی آپ لوگ کا بھی یہی عالم ہوگا جو ابھی ہمارا یہاں پہ عالم ہے، جب یہ قصہ سنتے ہیں ہم یقین کیجئے حالت ہو جاتی ہے بہت۔ ایک بریک کے بعد ہم یہاں پر سید سبط الحسین بھائی سے سنیں گے خوبصورت سی نعت۔ عشق کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دوم دام، کان جدھر
लगाइए तेरी ही दास्तान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। खौफ न रख रिजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अर्श की अक्ल। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत क्या बात बहुत है, प्यारा। क्या बात, क्या बात। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नासिर महमूद, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनको भी हम मदऊ करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शब मेराज के वाक़े से हमें अक़ीदे और ईमान के हवाले से क्या सबक मिलता है, प्लीज़ बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व मन वाला। हुज़ूर सरवरदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मौजज़ा मेराज यकीनन अपने अंदर एक कहकशान लिए हुए है मोजज़ात की। यानी इसके अंदर आप यूँ कह लें कि मोजज़ात इतने ज़्यादा हैं, इस एक मोजज़े में मोजज़ात का इतना ज़ुहूर है कि इंसान हैरान रह जाता है। वैसे तो रब्बे ज़ुल जलाल ने हुज़ूर सरवरदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक की कसम उठा के एक बात वादे की इरशाद फरमाया ना, लाअम्रुका, ए मेरे हबीब मुझे आपकी उम्र मुबारक की कसम। आका अलैहिस्सलाम के जो इस दुनिया का ज़ुहूर है 63 साल जो बनता है, या कमरी लिहाज से 63 साल है, शमसी लिहाज से कुछ कम हो जाएगा। अच्छा। तो ये जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र मुबारक का एक एक लम्हा मोजज़ात से भरा हुआ था। आका के वक्त विलादत के मोजज़ात, हुज़ूर की विलादत से पहले के मोजज़ात जिनको आपकी वालदा माजिदा की करामात कह लें, या हुज़ूर के ज़ुहूर के मोजज़ात कह लें। फिर मेरे आका के बचपन के मोजज़ात, हुज़ूर के लड़कपन के मोजज़ात, आका की जवानी के मोजज़ात, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इज़हार नबुव्वत से पहले और इज़हार नबुव्वत के बाद ज़िंदगी मोजज़ात से भरी हुई है। मगर 3 मोजज़ात का ज़िक्र कुरान ने स्पेशली किया, एक्सक्लूसिवली 3 मोजज़ात का ज़िक्र किया। एक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद कुरान इतना बड़ा मोजज़ा है कि जिसने अक़लों को आजिज़ कर दिया। वो अरब थे, अपनी ज़ुबान दानी पर फ़ख्र करते थे। उन्होंने कहा हम अहले लुग़त हैं, अपने अलावा बाकी सारी दुनिया को अजम, गूंगा कहते थे कि हमें ज़ुबान आती है। अल्लाह ने इस कुरान की एक सूरत लाने को कहा, फरमाया कुल फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुम सच्चे हो ना, अपने सारे मददगारों को इकट्ठा कर लो, हेल्प ले लो, इंसान और जिन सारे इकट्ठे हो जाए एक जगह। फरमाया कुल ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन, इंसान और जिन्नात इकट्ठे हो जाएं, एक सूरत कुरान की लाना चाहे नहीं ला सकेंगे। बेशक। और वाकई ऐसा हुआ। आज तक दुनिया कितना सफ़र कर चुकी, लिटरेचर आगे बढ़ा, लैंग्वेजेस पर काम हुआ, मगर कुरान जैसी एक सूरत कोई नहीं ला सका। मौजज़ा है, आजिज़ कर दिया ना। बेशक। अगली बात, हुज़ूर सरवरदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस एक और मौजज़े का जिक्र कुरान ने किया, वो चांद का 2 टुकड़े होना। चांद के 2 टुकड़े। हाँ, आका अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। वो एक तफसीली वाक़या अलग है। उसका इन शॉर्ट प्लीज मैं चाहूंगी थोड़ा जी, सा उसका कुरान ने जिक्र किया, फरमाया इक़्तरबतिस्साअतु वनशक्कल क़मर। लोगों का मुतालबा था, वो कहते थे ज़मीनी मामलात आपसे हम नहीं पूछते, चांद के टुकड़े करके दिखाएं फिर मानेंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपनी उंगली से इशारा करके चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। ये वाक़या कुरान ने बयान किया। एक तीसरा वाक़या वाक़या मेराज है जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं। कुरान मजीद ने 2 जगहों पर इसका जिक्र किया। एक सूरह बनी इसराइल में आका के ज़मीनी सफ़र का जिक्र है, इसको इसरा कहते हैं। ज़मीनी सफ़र जो रात को किया जाए इसरा कहलाता है। आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद हराम से मस्जिद एलिया तक, जो बाद में सैयदना फारूक आज़म के दौर में बैतुल मक़दस मस्जिद फ़लस्तीन जो मस्जिद अक्सा बनी, वैसे तो लफ्ज़ी माना अक्सा का दूर की मस्जिद, तो वो मस्जिद मुराद थी जो उस वक्त थी मस्जिद एलिया। अल्लाह ताला ने इस ज़मीनी सफ़र जो करवाया इसको इसरा कहा। फिर मेराज हुई मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों पर, फिर मकाम काबा कौसैन औ अदना, वो जो तीसरा हिस्सा था वो मेराज था। अच्छा,
یہ پہلا حصہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آقا کی بشریت کی معراج ہو گئی. پورے بشریت جیسے پروفیسر صاحبہ نے ذکر کیا ساری عالم بشریت کے سرداران انبیاء رسول اللہ کی امامت میں حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اور یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سفر آقا علیہ السلام جب چلے تو سیدنا جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں 2 نفل ادا فرما لیں. میرے آقا نے 2 نفل ادا کیے. پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا آقا یہ آپ کی مقام معراج ہے، مقام ہجرت. جب آپ ہجرت کر کے آئیں گے تو یہ شہر طیبہ مدینہ یہ اس جگہ پر آپ نے حضور علیہ السلام نے نفل ادا کیے. ابھی حضور کی ہجرت کو تقریباً کو 1.5 2 3 سال باقی تھے. مختلف روایات ہیں. وہ جو ٹائم تھا یہ عام الحزن کے معن بعد ہوا. اب یہ بات بڑی مزے کی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی ایک طویل سفر ہے نا، سیر ہے، وزٹ ہے حضور علیہ السلام کا، سفر محبت ہے. ٹائم پیریڈ کیا تھا؟ کچھ وہ وقت 10 سنہ نبوت. ٹھیک. یہ وہ وقت تھا جس میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو چکا تھا. اچھا. حضور کے پیارے چچا جان سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا. اچھا. اب آپ اندازہ کریں اظہار نبوت سے لے کر اب تک 10 سال شدید مشقت، تنگی، تکلیف، دشمنی، مخالفت یہ گزرے. 2 شخصیات تھیں جو میرے مصطفیٰ کریم کے لیے ملجا و ماوا تھیں. حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو طالب مأویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں حضور کی راحت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، گھر سے باہر حضور کی حفاظت سیدنا ابو طالب. حکمت خدا دیکھیں، وہی جو بچپن میں واقعہ پیش آیا تھا. والد گرامی ولادت سے بھی پہلے وفات پا گئے، والدہ مائدہ، پھر دادا جان اوپر نیچے تھوڑے تھوڑے عرصے میں وصال فرما گئے. یہاں بھی 2 محبوب ہستیاں جب فوراً حضور کی زندگی سے نکل گئیں. اب یہ پورا سال عام الحزن، دکھ کا سال تھا. رب نے چاہا اپنے حبیب کے دل سے غم کو، حزن کو، ملال کو دور کروں. اللہ کو حضور کی فکر تھی ہمیشہ. لوگ باتیں کرتے تھے، اللہ فرماتا تھا لا تحزن علیہم، میرے مصطفیٰ آپ دکھی نہ ہوا کریں، آپ پریشان نہ ہوا کریں میرے پیارے حبیب، آپ کا دل دکھتا ہے، میں رب انک بأعیننا ہر وقت آپ پر اپنی نگاہیں رکھتا ہوں، میری نگاہیں آپ پر ہوتی ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دکھ ہوا، فرمایا جاؤ جبریل میرے حبیب کو بلا کے لے آؤ. ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. حضور کو لے کے گئے، طیبہ میں 2 نفل پڑھے. پھر راستے میں ایک جگہ آئی کثیب احمر، حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہاں پر نفل ادا کریں. فرمایا یہ مقام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے. پھر آقا آگے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتا دیکھا. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. صحاح میں یہ روایت ہے، حدیث صحیح. موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور نے دیکھا. آپ فضا بہن آپ یہ تھوڑا تصور کریں، ماشاءاللہ آپ کا انداز، آپ کی سوچ فکر، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دے. ذرا سوچئے گا جس رفتار پر حضور جا رہے ہیں وہ کون سی رفتار ہے؟ وہ براق ہے. براق جمع ہے برق کی. سر وہ تو اتنا تیز، اس کی تو سپیڈ بھی میں سنے نا. جی ہاں. برق کہتے ہیں بجلی کو. اوکے وہی. ہاں. بجلی کی رفتار لائٹ جو سپیڈ آف لائٹ ہے 1,86,000 مربع میل پر سیکنڈ ایسے ہی ہے. اب یہ براق ایک برق نہیں ہے، ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ. ماشاءاللہ. جو آج کے دور کا جدید ترین فزکس کا ٹاپک ہے، ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ میں کوئی باڈی سفر کر رہی ہو اسے ارد گرد کچھ نظر آئے گا؟ نہیں. ہم تیزی سے پیر اٹھا کے نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا رائٹ لیفٹ کون کھڑا. اب ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ پر سفر کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام. فَإِذَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسَىٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کئی لوگ کہتے ہیں اس سے حیات ثابت نہیں ہوتی. جو آپ کی پریشانیاں بعض لوگوں کی، بعض ذہنوں کی ان کے ساتھ رہیں. ہمیں حضور کے الفاظ پر اعتماد ہے، ایمان ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ پڑھ رہے تھے، وہ کھڑے تھے تو وہ کھڑے تھے. آقا علیہ السلام وہاں سے گزرے. ان کی ولادت کی جگہ پر بھی حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ یہاں نفل پڑھیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے. پھر حضور آخری بات عرض کر دوں، جب تیسری جگہ پر پہنچے بیت المقدس میں ایک اور جگہ نفل پڑھنے کے لیے عرض کیا. حضور نے پوچھا موسیٰ یہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت اللحم ہے. انبیاء کے مقام ولادت پر نوافل ادا کرنا خود رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صاحب کیا خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں سیریسلی. مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ تسلسل دوبارہ جوڑیں گے.
ویلکم بیک ناظرین شب معراج کی رات جو ہے میں کہوں گی کہ 3 ایسے تحفے جو ہیں نبی پاک کو ملے جن کے اوپر مجھے لگتا ہے ہم سارے جو عام انسان ہیں جن کو اتنی کوئی نالج نہیں، جو صاحب علم نہیں ہے، مگر وہ اس بات کو ضرور جانتے ہیں۔ جو سب سے پہلی بات ہے، جو سب سے پہلا تحفہ ہے وہ یہ تھا کہ پہلے تو 50 نمازیں تھیں، اس کے بعد 5 نمازیں جو تھیں وہ کروائی گئیں، وہ تحفہ دیا گیا۔ اس کے بعد قرآن کریم کے جو سورہ بقرہ ہے اس کی جو 2 آیت ہیں، آخری آیت، وہ تحفتاً ملی۔ اور تیسرا تحفہ یہ تھا کہ جو مسلمان، جو بھی امتی شرک نہیں کرے گا تو اس کو جو ہے مغفرت عطا فرمائی جائے گی۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑے خوبصورت تحفے تھے۔ تو یہ تحفے جو ہے یہ عام ہر گھر میں ہر بچے کو پتہ ہے۔ یہ واقعہ جو ہے آج ہم جو ایلیبریٹ کر رہے ہیں یہاں پر، اس سے بہت ساری چیزوں کی سمجھ بوجھ جو ہے جن عام انسانوں میں جو ہم کھو بیٹھے ہیں، مجھے لگتا ہے اس سے بڑی پکڑ ہوتی ہے ہماری۔ جو پروفیسر نورید ہیں ان سے بھی میں پوچھوں گی کہ اس جو رات ہے اس کی مقصدیت کیا تھی ہمارے امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے؟ بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے فضا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ آج ہر مسلمان کو بیٹھ کے غور کرنا چاہیے تھوڑا سا۔ سب سے بنیادی بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ امت کو دکھانا تھا، اور اس امت کو بھی اور تمام امتوں کو جن کے جو انبیاء ہیں ان کی امامت کروانے کے بعد۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جن تحائف کا تذکرہ کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے قریب تشریف لے کر گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا استقبال کیا، تو پھر پہلے آپ تحائف لے کر گئے اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 تحفے آپ لے کر گئے تھے، اور پھر وہاں سے سلام عطا ہوا، وہاں سے تحفے عطا ہوئے۔ پھر آپ نے جن 50 نمازوں کا تذکرہ کیا ہے، ہمیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے 9 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موٹیویٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے تخفیف کرانے کی طرف ترغیب دلائی کہ آپ جائیے اور جا کے اللہ تعالیٰ سے کہیے آپ کی امت بڑی کمزور ہے، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اور میں تو سمجھتی ہوں 5 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اچھا، مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ امت کمزور نہیں تھی، یہ جو تھا نا یہ بہانہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ان کے دیدار کے لیے، یہ بھی ایک وجہ مجھے ایسا پتہ نہیں کیوں لگتا ہے۔ ہمارے جو بڑوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 9 مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی تھی، یہ ریکویسٹ کی تھی کہ لن ترانی، مجھے اپنا دیدار کرا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب خاص کے اندر سے اٹھ کر آئے تو آپ کے چہرہ مبارک کو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ میں جب آپ آئے، آپ نے اب بیٹھ کر یہ واقعہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی رب کا دیدار کرائیں، آپ اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جو میرے چہرے کو دیکھ لے گا، من رآنی رال حق، کہ جو مجھے دیکھ لے گا وہ گویا اس نے اللہ کو دیکھا۔ اسی بات کو حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ نے نعت کا مطلب بنایا نا کہ من رآنی کا مدعا چہرہ، صورت حق کا آئینہ چہرہ۔ اب وہ آئینہ چہرہ جب بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام اس میں پھر عکس الہی کو دیکھتے تھے بار بار۔ پھر وہ 9 مرتبہ جو بھیجا، تخفیف نماز کروا لی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو حق شفاعت ملا وہ سب سے بڑا اس امت کے لیے تحفہ تھا۔ اچھا، یہ جو آپ نے تھوڑا سا چھیڑا ہے، میں چاہوں گی اگر یہ نعت شریف اگر آپ کو آتی ہے، اس کا کوئی ایک اشعار اگر آپ پڑھ سکیں واصف علی واصف صاحب کی، تو ان کی گفتگو اور خوبصورت ہو جائے گی۔ ضمن میں نا واصف علی واصف صاحب کے ضمن میں خالد محمود نقشبندی صاحب کی نعت کا ایک شعر ہے۔ جی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے ایسا جلوہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ اور جو شعر آپا نے واصف علی واصف صاحب کا کوٹ کیا، اس کے ضمن میں خالد محمود نقشبندی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک
شب معراج دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں کیا بات ہے. آپ ملاقات کا فلسفہ بیان کری تھی. ایک بریک کے بعد میں چاہوں گی یہیں سے تسلسل کو جوڑیں گے. ملتے ہیں آپ کو. خوش آمدید. اچھا پروفیسر نورید جو تھیں وہ فلسفہ بیان کر رہی تھیں معراج کی رات کا, تو پلیز آگے چلیے گا ذرا. فضا یہ تو اتنا خوبصورت ذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی سبحان اللہ سے شروع کیا. جی سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کی اس نشست میں اگر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں تو اسباق جو ہمیں واقعہ معراج سے ملتے ہیں ان میں سب سے پہلا سبق جس پہ ہم بات کر رہے تھے نماز کے حوالے سے, دوسرا درود کے حوالے سے. پروفیسر ناصر صاحب جو فرما رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. ایک مترجم ہونے کے ناطے سے میں نے کئی مترجمین کا جو ہے یہاں پر ترجمہ جو پڑھا, انہوں نے یصلی کا ترجمہ درود کیا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اجازت لی تھی کہ مسجد اقصیٰ میں نماز سے پیشتر میں یہاں رستے میں میری قبر پڑتی ہے تو میں کھڑے ہو کر تیرے نبی کا استقبال کروں. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز کی نیت کر لیں؟ نہیں, وہاں کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے. پھر رب نے بھی آپ کا استقبال درود پڑھ کر کیا. تو پھر یہاں پر بھی مومنین کے لیے مثال کیا دی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو تم بھی کثرت سے اپنے نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو. پہلی بات نماز کی 5 وقت کی پابندی, اس کے بعد درود پاک کی کثرت. تیسری چیز ہمیں اپنے اخلاقیات پہ غور کرنا چاہیے. خاص طور پر میں اپنی بہنوں سے کہوں گی بڑی دردمندی کے ساتھ کہ میں جب یہ روایت پڑھتی ہوں میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر خواتین کی کثرت دیکھی, عورتوں کی. تو آپ مردوں سے زیادہ تو آپ نے جبریل امین علیہ السلام سے تشویش مند ہو کر پوچھا کہ یہ عورتوں کی تعداد دوزخ میں زیادہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی زبان سے 2 گناہ ایسے کرتی ہیں جن کی وجہ سے دوزخ ان کا مقدر بن جاتی ہے. پہلا کیا؟ شوہروں کی ناشکری. زندگی بھر کما کے کھلاتا رہے گا, خواہشیں پوری کرتا رہے گا, فرمائشیں پوری, کوئی ایک رہ جائے گی تو ساری زندگی کے جو اس کی مہربانی ہے اس پہ پانی پھر جائے گا. دوسرا فرمایا اپنی زبان سے چغلی اور غیبت. اور ہم کہتے ہیں میں نے تو بات ہی کی ہے, صرف میں کسی کی غیر موجودگی میں وہ بات کرنا جو اس کے سامنے نہیں ہو سکتی, وہی تو چغلی اور غیبت. پہلے یہ ایک عورت دوسری عورت سے ملتی تھی, بیٹھ کے کرتی تھی, اور اب سوشل میڈیا کے دور کے اور شروع ہو گئی یہ چیزیں. اب تو دل آزاری اور اب تو بہتان ترازی اور بہتان غیبت سے بھی بدتر ہے. تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ خطباء, یہ میں اپنے لیے بیان کرتی ہوں, ہمیشہ میں سمجھتی ہوں ہمیں جو خطباء ہیں, جو واعظین ہیں, جو مبلغین ہیں, ان کے سامنے یہ منظر رہنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آگ کی کینچیوں سے زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی امت کے واعظین اور خطباء ہیں جن کی ظاہر کی زندگی اور تھی اور نجی زندگی اور تھی. یہ اپنی ان کے قول اور فعل میں اتنا تضاد تھا کہ یہ دوسروں کو تو نیکی کی تلقین کرتے تھے مگر خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. ظاہر اور باطن دونوں کا سیم ہونا از امپورٹنٹ. وہ بھی تو یہ اصل چیز ہے کہ جب آپ کے قول اور فعل کا تضاد ختم ہو جاتا ہے وہاں سے پھر آپ ایمان والے ثابت ہوتے ہیں. اگر آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے تو آپ منافق ہیں. آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے. ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. تو پہلے کرنا ضروری ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو پہلے سنبھالیں. بڑا پیارا ہے. پھر سود خوروں کو آپ نے دیکھا کہ وہ پتھر نگل رہے ہیں اور آگ کے جو لاوے کے نہریں ہیں ان کے اندر غوطے لگا رہے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پوچھا, بتایا گیا یہ سود خور ہیں. تو اس طرح سے دیگر اور بھی چیزیں معراج کے واقعات میں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ آج کی رات ہم توبہ اور استغفار کریں, نماز کی پابندی کا اہتمام کریں, درود پاک
اخلاق کو اپنی زندگی میں شامل کریں. توبہ وہ کہ دوبارہ وہ غلطی نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ساتھ میں آخر میں آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے تو پلیز. میں تو بس اتنی بات کہوں گا کہ ہمارے بعض مفسرین کو, کچھ لوگوں کو یہ لگ گیا کہ شاید یہ حضور علیہ السلام کا خواب کا واقعہ تھا, تو اس میں یہ عرض کر دوں جو فرمایا نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, عبد جب کہہ دیا تو یہ روح مال جسم کی بات ہے. اور آقا علیہ السلام نے اگر خواب کی بات کی ہوتی تو مکہ والوں نے کبھی سوال نہیں کرنے تھے. میں اگر آپ کے سامنے کہوں میں نے خواب میں مشرق گیا, پھر مغرب گیا, پھر فلاں ملک فلاں, تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. ہمارا ماننا تو یہ کہ یہ خواب نہیں تھا, اعتراض تھا ہی تب کہ حضور علیہ السلام بات خواب کی نہیں کر رہے تھے, جاگتے ہوئے جسم مال روح کا دعویٰ تھا. تبھی تو وہ پوچھ رہے تھے کہ بتائیں کتنی سیڑھیاں ہیں مسجد اقصیٰ میں, دروازے کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی ہیں. خواب میں تو کوئی نہیں پوچھتا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سامنے اللہ نے مسجد اقصیٰ کا پورا منظر رکھ دیا اور میں نے دیکھ کے ایک ایک چیز ان لوگوں کو بتا دی. اور پھر جو آخری بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ کائنات جہاں سے جہاں چلی جائے, انسان علم میں ٹیکنالوجی میں ترقی کرتا ہوا جدھر بھی جائے گا قدمین مصطفیٰ کو اپنے آپ سے آگے دیکھے گا. ابھی چاند کو فتح کیا, لترکبن طبقا عن طبق, ایک طبق چاند, پھر مارس پر چلی جائے دنیا, ساری کائنات کو مسخر کر لے گا, ممکن ہے قیامت تک جہاں بھی جائے گا حضور وہاں سے گزر چکے ہوں گے. انسان کو یہ خبر ملے گی 1400 سال پہلے اس پاک ذات نے اپنے بندے کو یہاں سے گزار دیا ہوا ہے. تو جو علامہ اقبال نے کہا شعر تو آپا نورید فاطمہ کے ہوتے ہوئے غلط نہیں پڑھ سکتا. اقبال نے کہا تھا کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ. کس طرح جی؟ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردن. سبحان اللہ, کیا سبحان بات ہے, اللہ. کیا بات. اسی خوبصورت بات کے ساتھ میں سٹارٹ کروں گی اور آپ سمجھ جائیں گے کہ کون سی نعت شریف ہے. میرا ساتھ دیجیے گا, بلکہ پڑھنی آپ نے صرف شروع کا ایک شعر اگر آپ کی اجازت. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. اور حضور آپ جو کہہ دیں تو کچھ نہیں مشکل. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان, کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے. ویلکم بیک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, ویزا ریجیکشن کے اوپر بات کریں گے. آپ کی کالز بھی شامل کر سکتے ہیں. ایک زبردست ماہر ایکسپرٹ جو ہے, ہم نے ویزا ایکسپرٹ یہاں پر مدعو کیے ہیں جن سے ہم پوچھیں گے سارے مسئلات جو ہے کیا کیا آ رہے ہیں لوگوں کو, کون کون سے پرابلمز جو ہے فیس کرنے پڑیں, کس وجہ سے, کن وجوہات کی وجہ سے ویزا کی جو ہے وہ ریجیکشنز ہو رہی ہیں, اور کون سی ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں ہم, اور یہ کب تک سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا. تو آج یہ ساری باتیں جاننے کے لیے ہم نے جن کو بلایا ہے وہ ہے صابر صادق صاحب, ویزا ایکسپرٹ. السلام علیکم, کیسے طبیعت ہے جی؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر جی. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ویزا ہے جو ریجیکٹ ہو رہے ہیں اسپیشلی پاکستانیوں کے, جن کی درخواستیں ہیں یہ ریجیکٹ ہو جا رہی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہے؟ ایک تو وجوہات یہ ہیں کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ سارے پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ پھر فالو نہیں کرتے ہیں جو ڈاکومنٹس ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں ایمبیسیز کی, اس کو وہ فالو نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بس ان کی خواہش ہوتی ہے کہ
ہم لوگ پاکستان سے باہر چلے جائیں اور وہ پھر نان ڈاکومنٹس لگا کے ویزا اپلائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ ریجیکشنز ہوتی ہیں، اور پاکستان کا جو امیج ہے وہ نیگیٹو امیج ایک کریٹ ہوتا ہے کہ آپ وداؤٹ اینی کنسلٹنسی، آپ کسی سے پوچھے بغیر خود سے ڈاکومنٹس لگا کے آپ ایمبیسی میں اپلائی کر دیں، اور پھر اس کی ریجیکشنز جو ہے نا وہ وجوہات وہ اسی وجہ سے. صرف یہ ایک وجوہات ہے جس کی وجہ سے ریجیکشن آ رہی ہے، یا اور بھی کوئی ایسی جس میں کوئی آپ کو لگتا ہے سیریس باتیں ہیں جو بتانی ضروری ہیں آج؟ اس میں کچھ وجوہات یہ بھی ہیں جی، ہماری جو پاکستانی جیسے جی سی سی کنٹریز ہیں، یو اے ہمیں جسٹ پاسپورٹ پہ ویزا دے دیتے تھے، تو بے شمار پاکستانی وہاں پہ گئے ہیں، یو اے گئے ہیں، وہاں جا کے اوور اسٹے ہوئے ہیں. اوور اسٹے ہونے کی وجہ سے انہوں نے پھر انہیں ایمنٹی اسکیم بھی دی تاکہ لوگ واپس آ جائیں، اور پھر وہ ٹک ٹاکس، نیگیٹو ٹک ٹاکس کی وجہ سے بھی. What negative TikToks you talking about? اباؤٹ کہ جیسے ایک کلچر ہوتا ہے، ہر کنٹری کا ایک کلچر ہوتا ہے، وہاں جا کے آپ جو ہے اس کلچر کو فالو نہیں کرتے، اس کلچر کے اگینسٹ آپ جا کے ٹک ٹاکس بناتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر اس کنٹری کی جو Sir, elaborate کیجیے گا what kind of a TikToks you're talking about, because so many people if they're not getting they should know what we're talking دیکھیں about. اس میں جو ٹک ٹاک جو پروفیشنلز ہیں، میں ان کی بات نہیں کروں گا، نان پروفیشنلز کی بات کروں گا، جیسے کہ ہم یوتھ کی بات کر رہے تھے. All right. کہ جو نان پروفیشنلز ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کلچر کو، چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے، اور وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ مسٹیکس یہ کرتے ہیں، ان کی جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹک ٹاک کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ پھر مطلب نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. سر ایک اور چیز جس کے اوپر لوگ پوائنٹ نہیں ریز کرتے، موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی جو ہے جب وہ جاتے ہیں ادھر تو وہاں پہ جو ادھر بیچز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹورزم وہاں پہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یو کے میں ہو گیا، دبئی ہو گیا، ٹھیک ہے، امریکہ ہو گیا، ان سب جگہوں پہ ممالک میں بہت زیادہ ٹورزم پایا جاتا ہے، اور یہ بڑا فروغ دیتے ہیں، بڑا پیسہ خرچہ کرتے ہیں. دبئی، سعودیہ پہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو اب وہاں پر جو بیچز وغیرہ ہے، جو ٹورسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں، گوری آئی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اپنے کسی ایسے کاسٹیوم میں ہوتی ہیں جو کہ تھوڑا سا ہمارے کلچر کے حساب سے نہیں ہے، ان کی ویڈیوز بنانا، یہاں پر اپنے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا، ٹھیک ہے، ان کو دکھانا، ان کو بولنا دیکھو یہ گوری نے کیا پایا ہے، دیکھو یہ کی کر رہی ہے، وہ کی کر رہا ہے. Is that good? یہ بھی تو چیپ حرکتیں ہیں نا، یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. آپ یہاں پہ ریکارڈ کر کے کیوں اپنے سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں کسی کی وداؤٹ پرمیشن؟ That's not nice. ایگزیکٹلی. دیکھیے میں آپ کو جو بات کر رہا تھا ٹک ٹاکس کی ویڈیوز کی، یہی پرائیویسیز ہیں جو لوگوں کی انٹرفیئرنس کرتے ہیں، گورنمنٹ کی پالیسیز میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں. وہ یہی پالیسیز ہیں کہ آپ جا کے وہاں پہ غیر اخلاقی حرکات کرتے ہیں ان کے ساتھ، جس کی وجہ سے پھر ایک نیگیٹو ایک امیج بنتا ہے پاکستانی قوم کا، اور پھر کیا کرتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو ہم ویزا نہیں دیں گے. تو یہ بھی سر سعودیہ میں تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جو جتنے بھی ایکسیڈنٹس کیسز ہیں زیادہ کار ایکسیڈنٹس کے، ان میں سب سے زیادہ جو فہرست ہے وہ ہے پاکستانیوں کی لسٹ میں سب سے نمبر 1 ہے جنہوں نے سب سے زیادہ وہ نسوار کھا کے گاڑی چلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں، غصے والے زیادہ ہوتے ہیں ہم پاکستانی. ہم کیوں ایسی حرکت کرتے ہیں دوسرے ممالک میں جا کے، ایسی کیوں اپنی بےزتی کراتے ہیں، اپنے ملک کا نام خراب کرتے ہیں؟ یہی والی بات ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی کوئی اچھی بیٹی بیاہ کے دوسرے گھر میں بھیجی ہے، اور وہ جا کر جیسے ماں باپ ہیں، جیسی تربیت دی ہے وہ سب نہ کرے، جا کے وہاں پہ مہارانی بن کے تو بدتمیزی کرے، زبان چلائے، یا پھر ایٹیٹیوڈ دکھائے، تو وہ تو پھر وہ تربیت تو نہیں ہوئی نا کہ اس گھر میں اس فیملی کا حصہ بن رہے، جا کے ان کے گھر میں ایڈجسٹ ہو رہے. اس سیم وے یہاں سے بندہ جاتا ہے کسی ملک میں، جا کے ان کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو، ان کے کلچر، ان کے رولز کو فالو کرے، بٹ دے ڈونٹ. جو ایکسیڈنٹس کی وجوہات بتا رہے ہیں، دیکھیں وہاں پہ سپیڈز ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اب انہوں نے پھر اور زیادہ فائنز وغیرہ لگائے ہیں، جس کی وجہ سے حادثات میں کمی آ گئی ہے، کافی کمی آ گئی ہے. تو لوگ پاکستانی جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں، جو سکلز لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کون سے ایسے سکلز ہیں، اسپیشل سکلز ہیں جو ہونے ضروری ہیں آپ کو لگتا ہے ویزا کے لیے؟ اب کیونکہ دنیا تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے، آپ کو ایک تو اپنی سکلز کو ہائی سکلز کرنا ہے. گورنمنٹ ایسے بہت سارے گورنمنٹ نے ادارے اپنے بنائے ہیں جو پہلے لوگوں کو سرٹیفکیٹس نہیں ہوتے تھے، لوگوں کے پاس پراپر سکلز نہیں ہوتی تھیں. تو گورنمنٹ نے کافی اچھا اس پہ انیشیٹ لیا ہے، اور اس پہ ٹیپٹا ہے اور اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں جو آپ کو ہائی سکلز جیسے ویلڈنگ ہے، آپ کی پلمبنگ ہے، اس طرح کی جو اس کے پھر سرٹیفکیٹس بھی دیتے ہیں آپ کو. اچھا. تو وہ اب کیونکہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، تو نئی ٹیکنالوجی کے مطابق آپ کو لرننگ کرنی ہے. تو وہ حکومت پاکستان لوگوں کو دے رہی ہے، امپاور کر رہی ہے، اور لوگ جا رہے ہیں. اچھا، تو یہ آپ کہتے ہیں موسٹ ایسی سکلز ہیں جو سیکھ کے جائیں. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ جاب مارکیٹ بدل رہی ہے وہاں کی، اگر آپ متحدہ عرب کی بات کریں اور
اس طرح دبئی وغیرہ کی، تو وہاں پر پہلے جتنے لیبر طبقہ تھا ہمارا وہ چلے جاتے تھے ایزیلی، پیسہ ویسا کما لیتے تھے. اب کس طریقے کے پیشہ ور جو ہیں وہ جا سکتے ہیں؟ کس طریقے کے جاب مارکیٹ جو ہے چینج ہوئی ہے وہ کیا ہے، کیا ریکوائرمنٹس ہے، کیا اسکلز ہیں، وہ تھوڑی سی اس کو الیبریشن کیجیے گا دبئی اور سعودیہ کے حوالے سے. انٹرنیشنل مارکیٹ دبئی اور سعودی عرب ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، وہاں سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے پاکستان میں ہائی سکلز جو ہیں وہ ادارے نہیں تھے، لوگ وہاں سے سیکھ نہیں رہے تھے، اب سیکھ رہے ہیں. سیکھنے کی وجہ سے اب جو ہے وہ ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز اب نکل رہی ہیں، ہو رہی ہیں. مگر وہ کون سی ایسی جاب ہے وہاں کی جاب مارکیٹ کیا ہے جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے؟ اب اس میں آئی ٹی ہے، آپ کی آئی ٹی ایکسپرٹس آپ کو چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے لیبر طبقہ، لیبر میں آپ کو جو ہے وہ پلمبنگ والے چاہیے. اچھا. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ویلڈر چاہیے، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ چاہیے آپ کو. اچھا. تو کیونکہ اب سعودی عرب میں ریکنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، تو کنسٹرکشنز کیونکہ لیبر ہمارا جو طبقہ ہے، میں جو مڈل اس پہ بات کروں تو کنسٹرکشن سعودی عرب میں اس وقت ہائیسٹ کہ اس پہ جا رہی ہیں. تو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سکلز ہیں، وہ وہاں پہ اس وقت ان کو ضرورت ہے. اچھا، یہ جو پاکستانیوں کے لیے ویزا میں ایک تبدیلی آئی ہے جو چینج کیا ہے انہوں نے سعودی اور دبئی کے لیے، تو یہ وہ جو چینجز ہیں وہ کون کون سے ہیں، کیا کیا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا دبئی کے لیے ہم لوگ پاسپورٹ اور پکچر چاہیے ہوتی تھی، اسکین کر کے ہم لوگ ویزا اپلائی کرتے تو ویزا آ جاتا تھا. اب جو نئی چینجز آئی ہیں اس میں انہوں نے جو ایڈ کیا ہے وہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کی 1 ملین کتنی ہونی چاہیے بینک اسٹیٹمنٹ ہے؟ 1 ملین ایٹ لیسٹ 1 ملین بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. کنفرم ٹکٹ ہونا چاہیے آپ کو پاس، اور اس کے علاوہ کنفرم ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ٹریول کرتے ہیں، جب آپ کو ویزا لگ جاتا ہے تو پھر امیگریشن جو ہے وہاں پہ چیک کرتی ہے کہ پیسے بھی ہونے چاہیے کہ اچھا. اگر کنفرم بکنگ کے ساتھ اگر آپ نے آپ کی کنفرم ٹکٹ بھی آپ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر جی تو پھر وہاں پہ جا کے جاب نہیں لگی یا ویزا نہیں لگا، اس طرح کی جو اگر پرابلمز آ جائیں. جی دیکھیں، یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا، یہ ہوتی ہے ٹورسٹ ویزا. جو سکلز ویزاز ہیں اس کے لیے تو ریکوائرمنٹس دوسری ہیں. جاب ویزا اور ٹورسٹ ویزا میں ڈفرینس ہے. اچھا. جو میں آپ کو بھی ریکوائرمنٹ بتا رہا ہوں، 1 ملین بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی ہونی چاہیے، ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے، کنفرم ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے. ٹورسٹ ویزا کی ریکوائرمنٹس ہیں. جو آپ کی سکلز لیبر کی ریکوائرمنٹس ہیں اس میں آپ کے پاس ڈپلوماز ہونے چاہیے سکلز کے، اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اچھا. ایمنسٹری پروگرام کیا چیز ہے؟ اس میں ایکچولی جو پاکستانی تھے جو اوور اسٹے ہو گئے تھے، جب آپ اوور اسٹے ہوتے ہیں تو پر ڈے کے حساب سے 100 روپیز فائن ہے وہاں پہ نا. تو دبئی میں اگر آپ جو ٹورسٹ جاتے ہیں اور جو اوور اسٹے ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں پہ اوور اسٹے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اسکیم نکالی تھی تاکہ لوگ جو ہیں وہ وداؤٹ اینی فائن وہ واپس یہاں سے چلے جائیں. تو یہ اسکیم تھی بیسکلی وہ. اچھا. تو آپ ایک بریک ہم ذرا یہاں پہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اسی پہ ہم ڈسکس کریں گے. اب ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ جو ایف آئی ہے وہ کیا کر رہی ہے، بندوں کو جہازوں سے اتارا جا رہا ہے، کیوں اتارا جا رہا ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم یہاں پہ جو ویزا ریجیکشن ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہیں صابر صاحب ویزا ایکسپرٹ جو کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا غلطیاں، کیا پرابلمس فیس کر رہے ہیں لوگ. اچھا مجھے بتائیں، یہ جو جہازوں سے اتار دے رہے ہیں ایف آئی اے والے، یہ کیا سٹوری ہے؟ مجھے یہ میں نے کچھ ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی، اس طرح سے کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کوئی چیز ڈاکومنٹس جو ہے پہلے ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب جہاز پہ چڑھتے ہیں تو وہ ایف آئی اے والے کہتے ہیں نہیں ان کو اتارو، یہ تو بالکل صحیح نہیں، ڈاکومنٹس میں غلطیاں. کیا ہے اصل میں جی جہاز سے پہلے ہی امیگریشن چیک کرتی ہے. بہت سارے خلیجی ممالک کی طرف سے شکایات آ رہی تھیں کہ پاکستانی جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے بیگنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے ڈاکومنٹس پہ پاکستانی وہاں جا کے بیگرز بن رہے ہیں. جی بالکل، بھکاری. سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں 3-4 لاکھ روپے لگا کے یہاں سے جا رہے ہیں، وہاں پہ بھکاری بن رہے ہیں. بالکل. تو یہاں پہ کام کر لیتے ہیں، وہاں جا کے بھکاری بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ 5-4 لاکھ لگاتے ہیں، وہاں جا کے بھیک مانگنی ہے. کیا ہو گیا ہے؟ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھیک مانگنے کی وجہ تو مطلب وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس کی، کیوں بھیک مانگنے جاتے ہیں. وجہ یہ ہے پیسہ لگا کے تم بھکاری بننے جا رہے ہو. واہ جی، 4-5 لاکھ روپے میں تھوڑا کام ہو جاتا ہے. یہاں کاروبار کر لو یار، لاکھ روپے سے کوئی ریڑھ ہی لگا لو. لاکھ روپے کی عزت کی تو روٹی کھاؤ گے. بھیک مانگ رہے ہو بھائی. بھیک مانگتے کیسے ہیں آپ؟ پوچھتے ہیں یہ کیسے مانگتے ہیں بھیک جا کے؟ پیسہ لگا. احرام کی حالت میں آپ دیکھیں، احرام کی حالت میں یہ وہاں پہ سعودی عرب میں اور مکہ کے جو ہے وہ حرم کے ارد گرد یہ لوگ
भीख उम्र मांग के रहे वीज़े होते लगा के हैं। जाते जी हैं? बिल्कुल। और उस शिकायत की वजह से फिर जो गवर्नमेंट है उसने इस पे सख्ती की, और FIA क्योंकि देखती है इस चैप्टर को, तो इमिग्रेशन जो है वो फिर देखते हैं, लोगों को डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, उनके पासपोर्ट, वीज़ा, और वो पर्पस देखते हैं किस लिए जा रहे हैं। और सर रुक जाएं, इस बड़ा मुझे हैरत है, इसको मैं इस बात को मैं खींचूंगी, मुझे बड़ा अजीब सा लगा सुन के। देखें आप उम्र के वीज़े लगा के यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी लगाते हैं, इससे उधार मांगते हैं, घर वालों को झप्पियाँ डाल के हैं, पैसे लेते हैं, किसी दोस्त से उधार लेते हैं, अब्बा की ज़मीन बिकवा देते हैं, पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं, ठीक है। अच्छा खासा चलता कारोबार बंद करवा के, पता नहीं क्या माँ के 4 कान की कोई बालियाँ होंगी बेचारी की, वो बिकवा के, कोई कंगन चूड़ी बेच बूझ के तो पैसा लेते हैं, ठीक है, 4-5 लाख रुपए जमा करते हैं, और उसके बाद आप जाते हैं वहाँ जाके बनने क्या जा रहे हैं? भिखारी। शर्म आनी चाहिए आपको। अपने मुल्क में रह के काम कर लें, लाख रुपए से भी कम लगेगा खर्चा, यकीन कीजिए, एक अच्छी सी रेडी लगा लें। भीख मांगने से पहले बेहतर ये इंसान मर जाए शर्म से, डूब के मर जाए। इतना सा पानी ले चिल्लू, उसी में डूब के मरे आप, इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। ये तो बेगैरती है, किस तरीके से आप लोग इस तरह की हरकत कर सकते हैं? हमारे मुल्क को बदनाम करके हर तरीके से रखा हुआ है। पहले तो जो कोई अच्छे तरीके से चला जाएगा तो जाके वहाँ पे पहले गोरियों के पिक्चरें खींचेगा, जैसे पहले कभी कोई औरत देखी नहीं है, कोई गोरी देखी नहीं है। सोशल मीडिया पे भी इसी तरह की हरकत करते रहेंगे, तस्वीरें देख देख के लोगों की। और ठीक है सर, आप बताएं, आपने भी कभी इस तरह के लोगों का वीज़ा लगाया है जो जाके भिखारी बन रहे हो? नहीं बिल्कुल हम नहीं लगाया तो होगा आपने भी। लोग आपको पैसों से मतलब है, आपको क्या पता, आपको क्या पता वो जाके भिखारी बनने जाने क्या जा रहे हैं? आपने लगाया होगा, आप ये तो नहीं कह सकते कि मैंने नहीं लगाया, आपको क्या पता। देखिए मैं अपनी बात करूंगा, मैं उन लोगों का काम करता हूँ जिनको मैं जानता हूँ। मेरे जो ज़्यादा क्लाइंट्स हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, और जिन लोगों को मैं जानता हूँ मैं उन लोगों का वीज़ा लगवाता हूँ, ठीक है। और इसमें नहीं तो सर ये कैसा ऑफिस है कि जिनको जानते हैं उनका वीज़ा, जिनको नहीं जानते भाई तू चल, तेरा काम नहीं होगा? ये तो नहीं होता ना सर। वीज़ा तो हर कोई, वीज़ा एजेंसी क्या होती है, हर एक कोई सबका वीज़ा लगाते हैं। मुझे सर ये बताएं, आम लोग ये जो मांगने के लिए ही जाते हैं, ये इधर भी ये मांगने वाले होते हैं जो जाते हैं, इतना तो बता दें। प्रोफेशनल ये भिखारी होते हैं, और पाकिस्तान में भी मांग रहे होते हैं और बाहर जाके भी मांग रहे होते हैं, ये वो लोग हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान में भिखारी बनने की पहले स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद जाके दूसरे ममालिक में, सऊदी अरब में, दुबई में जाके भीख मांगनी पड़ती है। ऑल राइट, तो यहाँ पर तो मांगने वाले फौरन पहचाने जाते हैं, ठीक है। अब ये जो पैसा इकट्ठा करके जो मांगने जा रहे हैं, ये जो प्रोफेशनल एक ये नई गेम रचाई है, ये तो पकड़े नहीं जाते। ये इसीलिए FIA ने उन पे सख्ती की है। और जो आप डिपोर्ट करने की बात कर रही थी, और ये वही लोग हैं जिनको वो FIA ने पकड़ा है। ये फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते थे। हाँ। और इनका अच्छा, फ्रीक्वेंट ट्रैवल, वहाँ भिखारी का लेवल बढ़ जाता है, ऐसे भीख मांगने का सॉलिड, अच्छा पैसा अच्छा जमा होता है, ऑफनली आते जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे। इनका कोई मैनेजर टाइप होता है जो इनको कोऑर्डिनेटर होता है इनका, है कोई इनको जो लेके जाता है, पूरा ग्रुप इकट्ठा करके कोई टोला होता है, या ये खुद ही सोचते हैं नहीं यार हमने भिखारी बनने जाना है? नहीं, कोई होता है, ऑफ कोर्स ये पेशावर लोग हैं, इनके कोई ना कोई इनको सपोर्ट तो कर रहा होता है, इन्हीं में से, इन्हीं लोगों में से। कोई इनका भी मैनेजर होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो सिग्नल्स वगैरह जो यहाँ पे खड़े होते हैं उधर, वहाँ पे भी तो कुछ ऐसे लोगों का पूरा टोला होता है ना, कुछ यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए पता नहीं, तो उनका उधर भी तो कोई, इधर भी मैनेजर वगैरह कोई होता है, तो उधर भी उनका कोई मैनेजर वगैरह होगा जो उधर के मैनेजर के साथ इधर का मैनेजर कोऑर्डिनेट करता होगा, फिर यहाँ का टोला टीम, भिखारी टीम लेके जाते होंगे, ठीक है यार। जैसे आतिफ असलम का एक हम समझे कॉन्सर्ट लेके जा रहे हैं, वैसे ही यहाँ से आप उठा के भिखारियों का टोला लेके जा रहे हैं दूसरे मुल्क में भीख मंगवाने के लिए। क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया क्या? अरे बाहर की करेंसी जो है लेकर आओ भाई, पाकिस्तान में जरूरत है, डॉलर लेकर आओ, मगर मांग के नहीं। भीख का पैसा खाएंगे क्या हम लोग? हमें भीख का पैसा खिला रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? किस तरीके के डिप्लोमाज हैं ये भिखारियों के? ये भिखारी का डिप्लोमा हासिल करने के लिए जाते हैं आप लोग, और ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान में खुला हुआ है भिखारियों का। अस्तगफिरुल्लाह, किधर जाके मुंह छुपाएं, कहीं नहीं समझ आता। जरा सी भी शर्म है ना तो यहाँ पे छोटी सी दुकान खोल के ना छालिया के रैपर बेचो, वो सिग्नल के ऊपर ना कोकोनट बेचो, मगर यार ये भीख ना मांगो, खुदा की कसम भीख ना मांगो, हाथ ना फैलाओ किसी के आगे।
ایسے لوگوں کو کوئی لائف ٹائم ریجیکشن ہوئی ہے، جن کو کوئی جیل میں ڈالا ہو، کہ ان کو دیکھ کے جو ہماری یوتھ ہے جو آگے کچھ بننا چاہتی ہے، کرنا چاہتی ہے، ان کی بھی موٹیویشن چھین رہے ہیں، ان کو بھی کہہ رہے ہیں یار بھیک پہ لگو، ایسے لوگوں کو پکڑا ہے؟ ان لوگوں کو تو مشکل پیش آ رہی ہے نا بیچارے، جو صحیح بندے جانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے نا. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو انٹرنیشنل بھکاری بنے پھر رہے ہیں، ان کی وجہ سے بیچارے وہ بچے بھی سفر کر رہے ہیں. کتنی میری دوست ہیں، میری ایسی جاننے والے میرے کولیگ ہیں جن کے بچے جانا چاہتے ہیں، وہ صحیح بندے ہیں بیچارے، جا کے کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈالر بیچیں گے، کوئی کرنسی بھیجیں گے، یہاں پہ ہمارا کوئی پیسہ بنے گا، ملک بڑھے گا، آگے ترقی کرے گا، ان کی زندگیاں بنیں گی. آپ تو پتہ کریں سر، کوئی کیس میرے سامنے لے کر آیا اور آپ قسم کھائیں آپ کسی ایسے بندے کا کوئی ویزا نہیں لگائیں گے. آپ تو پکڑ کریں، آپ تو بلکہ کوئی اسٹیپ لیں. آپ سارے جتنے بھی ایجنسی والے نا، آپ لوگوں کو تو اتنا بڑا بینر لگانا چاہیے اور سیدھی ایک پولیس کال پہ ان کو پکڑوانا چاہیے. کوئی بچت نہیں، کوئی خیر نہیں، معافی نہیں ہونی چاہیے. ایک کو چترول پڑھوائیں، سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے. سزا ہوئی ہے کسی کو کوئی؟ آپ بتائیں مجھے. سعودی عرب میں بھیک مانگنا قانوناً جرم ہے، تو وہاں پکڑے ہیں. ارے وہاں تو ہے سر، یہاں سے جو جا رہے ہیں اس کا کیا کریں؟ اس میں دیکھیں ایف آئی نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا ہے، وہ جانے نہیں دے رہے ہیں. ایف آئی نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا ہے. ابھی آپ کہہ رہی ہیں آف لوڈ کر رہے ہیں، میں نے تو صرف سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز دیکھی، آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح خبر ہے. جی بالکل یہ صحیح خبر ہے. اچھا ہاں، پیچھے آپ دیکھیں نیوز دیکھیں آپ نے، بے شمار لوگوں کو انہوں نے اس طرح روکا ہے اور پکڑا ہے. گورنمنٹ ایکشنز لے رہی ہے ان کے اوپر، اور پاسپورٹس بھی کینسل کر رہی ہے، ایکشنز لے رہی ہے گورنمنٹ. یہ اوور کم ہوں گی انشاءاللہ چیزیں. سر آپ نے بھی ایکشن لینا ہے، کوئی کمیونٹی بنائیں آپ لوگ ایسی، کیونکہ جو ہمارے باقی جو بچے ہیں نا وہ ان کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں، یہ آپ کو بھی سمجھ ہے. جی بالکل. تو ہم نے ایسے لوگوں کو جو ہے نا جگہ نہیں دینی، ایسے لوگوں کو کوئی ویزا نہیں لگوا کے دینا، بلکہ آپ اپنا کوئی ایسا کمیونٹی بنائیں، کوئی ایسا گروپ بنائیں جس میں جتنے بھی یہ سارے ہیں نا سر، یہی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہیں. ہمیں ایکچولی اپنے بزنس سے زیادہ اسی سے جو ہے نا ثواب ملے گا. لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں، بھکاری بن کے جا رہے ہیں، کسی طریقے سے بھی انلیگل طریقے سے جا رہے ہیں. ہمارے ملک کے اندر چھوٹی سی آپ ریڈی اور دکان کی بات کر رہی ہیں نا، ریڈی اگر کوئی لگا لیتا ہے تو وہ کیڑیے والے اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کو. غریب وہاں پہ سڑک کے اوپر روتا رہتا ہے. کوئی دکان چھوٹی سی وہ کر لے گا، FBR والے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ. آپ اپنے ملک کے بڑوں کو تو تھوڑا سا ملامت کریں اس بات کے اوپر. یہ ڈرامہ کیا ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ سر، آپ کی بات بھی بالکل بجا ہے. ہمارے پاکستان میں کچھ مصلحات ہیں، آپ کو پتہ ہے ایسے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پھر ظاہر سی بات ہے باہر جاتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں. ہماری کرنسی کا آپ کو پتہ ہے سچویشن کیا ہے، لوگ کرنسی کمانے کے لیے جاتے ہیں یہاں پر، پیسہ لانے کے لیے، ڈالر لانے کے لیے، تاکہ کچھ ملک کے حالات بہتر ہو سکے. مگر سر دیکھیں، ایک ریڈی کی مثال دی ہے نا میں نے، گھر بیٹھ کے بھی یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں نے دیکھا ہے محنت مزدوری کرتے ہیں، گاڑیاں صاف کرتے ہیں، میکینک ہوتے ہیں، پلمبر ہوتے ہیں، محنت تو کر رہے ہیں نا کسی نہ کسی. چلے ایک ریڈی ہٹا لی گئی تو اور دوسرے بھی تو حالات ہیں. دیکھیں سر، ہم نے کسی بھی حالات کا سامنا تو کرنا ہے نا، مقابلہ تو کرنا ہے. اگر میں اپنی بات کروں، میں اس کی بات کروں، ان کی بات کروں، آپ کی بات کروں، دنیا میں اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کن کن پرابلمز کو فیس کر کے، مشکلات کا سامنا کر کے اپنا مقام بنایا ہوگا. وہ بھی تو لوگ ہیں نا جو پاکستان میں رہ کے کام کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، بسیں چلا رہے ہیں، رکشے چلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہیں. تو یہ جو کام بھیک کا ہے میں اس کو پروموٹ نہیں کر سکتی سر. بھکاری میں کسی کو بننے نہیں دے سکتی، اور نہ میں میری یوتھ کو بھکاری بننے دوں گی، کیونکہ اس طریقے کے لوگ اٹھا کے جو ہمارے نوجوان نسل ہے نا ان کو بھیک سکھا رہے ہیں، ان کو بھکاری بنا رہے ہیں. دیٹ از ناٹ فیئر. میری یوتھ، میری نوجوان نسل جو بھی ہے وہ بھیک نہیں مانگے گی، چاہے بھوکی مر جائے گی. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین ابھی ہم بات کریں گے یہاں پر گم سے ریلیٹڈ، دانتوں سے ریلیٹڈ. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ کہ اگر آپ اپنے دانتوں کی صفائی 1 دن 2 دن 3 دن نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دانت پیلے ہو جائیں گے، ہے نا. تو دانتوں کی صفائی اور دانتوں کے گمز کا خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم صرف دانتوں کو برش کرتے ہیں، مگر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دانتوں کے برش کے ساتھ آپ کو دانتوں کے فلاس کا بھی استعمال کرنا چاہیے. اور دانتوں کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹوتھ برشز آتے ہیں فار کلیننگ گمز اسپیشلی، تو ان کے لیے بھی وہ چھوٹے گمز کے لیے وہ بھی چیزیں ہونی چاہیے. تو اب اور کیا کیا ایسی جو بچوں کے ساتھ ایسی پریکاشنز ہیں اگر ہم وہ جانیں تو بہت اچھا رہے گا. کیونکہ موسٹلی ہمارے جو بچے ہیں نا وہ کچھ بھی کھا لیں، کوئی ایسی، میں تو بچپن میں گنڈیریاں کھاتی تھی، ٹھیک ہے. آج کل کے جو بچے کوئی ایسے سخت چیز چبا جائیں، منہ میں کوئی چیز لے لیں تو ان کے گم سویل اپ
ہو جاتے ہیں. تو ایسے سچویشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سارے ایسے جو ایشوز ہیں ان سب کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں. بلیڈنگ گمز کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس موجود ہیں آج ڈاکٹر شاہد منظور جو کہ ڈینٹل سرجن ہیں, اور انہی کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اریبہ خالد جو کہ ڈینٹل سرجن ہیں. دونوں کو مدعو کیا السلام علیکم, ہاؤ آر یو, کیسی ہیں آپ, کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہے, گڈ ٹو سی یو بوتھ. چلیں سب سے پہلے تو ہم یہ جو سویلنگ گمز ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیوں ہو جاتے ہیں. بچوں میں بھی ایشوز ہوتے ہیں اور پھر یہ جو بڑوں میں ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں, اس کو ڈفرینشیٹ کیجیے گا. پہلے جب پراپر برشنگ نہیں کرتے ہیں, فوڈ ڈپازٹ سب کچھ گمز کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور برش جب گمز کے اندر پراپر نہیں جاتا تو وہاں پر اکٹھا ہو کے انفیکشن ہو جاتی ہے اور بلیڈنگ ہوتی ہے, اسمیل آتی ہے منہ سے. یہ سب کچھ برشنگ کتنے ٹائم کرنی چاہیے عام انسان؟ 2 times in a day جو ہوتی ہے پریفر کی جاتی ہے, تو اتنی کرنی بھی اتنی ہی چاہیے. اور برشنگ کا کیا ہونا چاہیے؟ میڈیم آتا ہے ایک, آپ کو پتہ ہے سافٹ ایک برش آتا لینا ہے ہے جس سافٹ کے آتا ہے, برسٹل جو ہے بہت سافٹ ہو. اوکے, ایک میڈیم ٹو ہارڈ بھی آتا ہے. نہیں, سافٹ والا آپ نے لینا ہے. اچھا. اور اس کے اوپر بہت پی سائز آپ نے پیسٹ لگانی ہے اور اس کو سرکولر موشن میں آپ نے ٹیتھ پہ پہلے کرنا ہے, پھر گمز کے اوپر کرنا ہے. فار 1.5 منٹ آپ نے دینا ہے سائڈ ہول ماؤتھ کو. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نرم ٹوتھ برش استعمال کیا ہے, دانتوں کو بھلے کافی دیر رگڑ بھی لیا ہے, مل بھی لیا ہے, اور اس سے دانت صاف کوئی نہیں ہوئے, تو یہ کیا وجوہات ہوتی ہے؟ صحیح واقعی نہیں ہوتے کیا؟ نہیں, بالکل صاف ان ہوتے کو ہیں. لگ رہا ہوتا ہے یا ایکچوئل میں ایسے ہی ہوتا ہے؟ نہیں, ان کے آلریڈی بہت گندے ہوں گے, اس وجہ سے نہیں صاف ہو رہے ہوں گے, ورنہ تو پراپر برشنگ سے کلین ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے یہ کام کرتا ہے صفائی کے لیے صحیح؟ اچھا ٹوتھ پیسٹ ہو تو ضرور کام کرتے ہیں. اچھا, تو ویسے ٹوتھ پیسٹ میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے جب ہم ٹوتھ پیسٹ لیتے ہیں؟ فلورائڈ بہت زیادہ دیکھنا چاہیے اس کے اندر, کوئی کیمیکلز نہ ہو, فریگرنس وغیرہ یہ ضروری نہیں ہے, بس فلورائڈ انٹیک بہت زیادہ. کیمیکل فری ٹوتھ پیسٹ لیا کریں ہم لوگ, ہربل ٹوتھ پیسٹ آپ ریکمنڈ کریں. اچھا جی, آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو بلیڈنگ ہوتی ہیں گمز میں موسٹلی, یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں بچوں میں بھی, اور پھر ذرا بڑوں کے ساتھ بھی آپ ڈفرینشیٹ کیجیے. جب بھی 3-4 دن ہم برش نہیں نہ کرتے تو جو وہ ڈپازٹ منہ میں آ جائیں گے نا, وہ سر آپ کیوں برش نہیں کرتے 3-4 دن؟ کچھ لوگ جو برش مسنگ کرتے ہیں نا کچھ عرصہ, تو جب مسنگ کرتے ہیں نا برش, تو جو ڈپازٹ آ جاتے ہیں نا, پھر وہ جب برشنگ سٹارٹ کریں گے تو وہ نہیں اتریں گے. جو ایک لیئر بن جاتی ہے اوپر کیلکولس کی اور سٹینز کی, اس طرح سے اس میں سے جب زیادہ مسنگ کرتے ہیں پھر سویلنگ آ جاتی ہے گمز کے اندر. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے جی, پھر وہ جمتے جمتے چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ایوری 6 month 1 year ایک پروفیشنل کلینزنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے جسے اسکیلنگ کہا جاتا ہے. سر اسکیلنگ سے تو لوگ کہتے ہیں دانت خراب ہو جاتا ہے, اسکیلنگ سے تو دانت پہ نشان پڑ جاتے ہیں, اسکیلنگ سے تو لوگ کہتے ہیں دانت پتلے, میں سارے مسئلے بتاؤں گی, پتلے ہو جاتے ہیں, اسکیلنگ سے تو لوگ کہتے ہیں دانت سینسٹیو ہو جاتے ہیں. سر یہ میرے ساتھ خود میرا آزمودہ ہے, میں آپ کو ویسے آج اس بات پہ میں بتاؤں, میرے سے آپ کا الٹا سین شروع ہو جائے گا, میں آپ کی بات کو صحیح کہتے کہتے غلط, آئی ایم دا پرسن جس کی بہت زیادہ اسکیلنگ کی وجہ سے میرے دانت سینسٹیو ہو گئے. پوری دنیا میں ایون کہ ڈاکٹرز کی بھی اسکیلنگ ہر 6 month ایوری 6 month کی جاتی ہے. اگر آپ کی اسکیلنگ کوئی ڈاکٹر کرے گا نا, اس کے اوپر ایک اسکریچ بھی نہیں آتا. اس میں جتنے آپ کو پتہ ہے میں ایٹ لیسٹ بڑے بڑے سرجنز کے پاس ہی جاتی ہوں اور وہ جو نمبر ٹاپ پہ ہوتے ہیں, میرے دانت سینسٹیو ہو گئے تھے. نہیں, اس طرح کا کوئی بھی ایشو اسکیلنگ کو میں اتنا پروموٹ نہیں کرتی سر, میں کہتی ہوں دانت کی صفائی زیادہ کریں, یہ اسکیلنگ پہ نہ جائے. 90% جو رول ہی ہے نا منہ کی صفائی کا, وہ اسکیلنگ سے ہی ہے, ٹھیک ہے جی. اگر ایسے ہو تو گوگل پہ اگر آپ لکھے گی نا, تو وہ بھی آپ کو بتائے گا کتنی دیر بعد آپ نے اسکیلنگ کروانی ہے. اچھا, اسکیلنگ سے جہاں پہ ہمارا برش نہیں جاتا, سر گوگل تو مجھے رستہ بھی غلط بتا دیتا ہے, کہتا ہے رائٹ لو, وہاں پہ بھینسیں کھڑی ہوتی ہیں, آگے دیوار ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتی, مجھ آوازیں دے رہی ہوتی ہیں. اسکیلنگ کا بہت اہم رول ہے ایک, ٹھیک ہے جی. اسکیلنگ ضرور کروانی چاہیے. کتنے ٹائم کو؟ ایوری 6 month 1 year. نہیں سر, میں جو لوگ میں نہیں اس بات کو پروموٹ کروں گی, مگر چلیں آپ اپنی طرف سے کہہ دیں. جو 6 months بعد نہیں کروائیں گے ان کو سینسٹیوٹی ہوگی. سر مجھے تو, میں آپ کو بتاؤں, کرانے کی وجہ سے وہی ورنہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اللہ دی قسم میں بتا رہی ہوں, اتنی نہیں میں پروموشن دے سکتی اسکیلنگ کی. دانتوں کو اچھا صاف رکھیں, یہ جو فلاس اور یہ گمز بتا رہی ہوں اس کو یوز کریں. سر وہ بتائیں نا, صفائی والا طریقہ بھی بتا دیں. ایک تو وہ فلاس ہوتا ہے, ہاں جی, برش ایک تو آپ نے ڈیلی کرنا ہے, رات کو سونے سے پہلے ضرور کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں پہ بھی چکن مٹن پھنسے ادھر فلاسنگ ضرور کرنا ہے, بہت ضروری ہے. فلاس کا بہت اہم رول ہے. فلاس کے علاوہ ایک وہ باریک سا آتا ہے نا, باریک ٹوتھ برش, اس کو کیا کہتے ہیں جو انٹرڈینٹل برش, جن کے دانتوں میں وہ بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے. سر یہ چیزیں لوگ استعمال کریں تو اندر کیویٹیز میں بھی نہیں کچھ
جب خود خیال رکھیں گے تو کسی بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو سر یہی گی. تو میں آپ کو بلا کے یہاں پہ یہ چاہ رہی ہوں, اب آپ آئے نا اسی بات پہ, اگر ہم یہ چیزیں کر لیں گے تو پھر تو ہمیں کوئی اس طرح کی اسکیلنگوں کی 6 مہینے میں ضرورت نہیں نا. ضرورت پڑے گی لیکن لیٹ ضرورت پڑ جائے گی اتنا لیٹ. ہاں مان لیا نا آپ نے. تو یہ میں آپ کو جو یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ ضرور بتا دیں کہ ایسے ہم گھر میں اپنے دانتوں کا خیال رکھیں, ایسی صفائی کریں کہ جس سے ہمیں بہت ڈاکٹروں کے چکر نہ پڑیں, ٹھیک ہے, ہمیں اتنی اسکیلنگوں کی ضرورت نہ پڑے, ہمارے دانتوں میں سینسٹیوٹی نہ ہو, کیوٹی نہ پھنس جائیں. ایک ایسی صفائی بتائیں, چمپی بتائیں دانتوں کی, مزہ آ جائے. ایک تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ضرور برش کرنا ہے, اور برش کے بعد تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ آپ نے انگلی پہ لگا کے مساج بھی کرنا ہے گمز کا. اس طرح اگر کریں گے تو نہ آپ کے دانت کبھی خراب ہوں گے اور بڑا لیٹ. اور ایک اور میں سب سے, ایک سیکنڈ, گمز کے اوپر؟ ہاں جی, گمز, ناٹ دا ٹیتھ. ٹیتھ پہ تو برش کر لیا نا آپ نے, اس کے بعد گمز کا مساج کریں گے, ان کی بلڈ سرکولیشن تیز ہو جائے گی. واو, یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا. اور دوسری ایک بات, ڈینٹل ٹریٹمنٹ جتنا ارلی کروا لیں گے اتنا اس کا سکسیس ریٹ بھی زیادہ ہوگا اور آپ کے پیسے بھی کم لگیں گے. جتنا اس کو ڈیلے کریں گے اتنا یہ قیمتی بھی ہوتا جائے گا اور آپ کا رزلٹ بھی کم ہوتا جائے گا. اچھا سر, یہ جو کبھی اللہ نہ کرے کسی کو پرابلم ہو جاتی ہے روٹ کنال کی, میں پہلے ان سے پوچھ لیتی ہوں, تو اب وہ کوئی روٹ کنال کرانی پڑی جاتی ہے, اب اس کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو روٹ کنال سے ایسا ڈر لگتا ہے کہ دانت نکلوانے سے نہیں لگتا, روٹ کنال سے زیادہ لگتا ہے. اس پہ بات کریں گے محبت. ویلکم بیک. دانتوں کے مسئلوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسی ٹینشن ہے تو کال کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس 2 زبردست ڈینٹل سرجن موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی کریں گے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ریبا, یہ جو دانت کا روٹ کنال ہوتا ہے, یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے؟ بڑے ڈرتے ہیں لوگ اس سے. ایک تو پہلے کیویٹی بہت تھوڑی سی لگی ہوتی ہے, جب اس کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے, فلنگز وغیرہ نہیں کرواتے, وہ پروگریس کر جاتی ہے روٹ تک, نروز تک چلی جاتی ہے, بہت پینفل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے روٹ کنال پھر ضروری ہو جاتی ہے. بہت زیادہ پین آتی ہے, سینسٹیوٹی ہوتی ہے, اور انفیکشن ہو جاتی ہے, منہ بھی سویل ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے پھر روٹ کنال کروانی پڑتی ہے. اچھا ایک بار جو روٹ کنال ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اس روٹ کنال کو چلانا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا ٹائم گزار لے, کیونکہ اندر وین وغیرہ تو ساری کچھ نکال دیتے ہیں, اب وہ نم بالکل اس سے ختم ہو جاتی ہے, اس کے اندر پین ختم ہو جاتی ہے, سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. مگر یہ جو روٹ کنال والا دانت ہے یہ کتنے ٹائم تک چلے گا؟ یہ مطلب کوئی اس کا ٹائم پیریڈ ہے یا بعد میں اس کو نکالنا ہی ضروری ہوگا؟ فکس ٹائم پیریڈ تو نہیں ہے, لیکن جتنی اس کی کیئر کریں گے, اس کی کلیننگ رکھیں گے, اس کے اوپر سپورٹ کے لیے کراؤن کروا لیں گے, تو پھر اس کی لائف بڑھائی جا سکتی ہے. روٹ کنال کے بعد کراؤننگ از آلسو ویری امپورٹنٹ. کیا روٹ کنال کر کے, جیسے سپوز یہ دانت ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ پیچھے, یہ آگے, ٹھیک ہے, یہ دانت ہے, ادھر پیچھے سے روٹ کنال کر دیا گیا ہے, تو اگر پیچھے ہی اس کی فلنگ کر کے اس کو بند کر دیا جائے, اس کے اوپر ایسے غلاف نہ چڑھایا جائے, تو کیا ایسے چل سکتا ہے؟ اس کی سپورٹ نہیں ہوگی نا. اگر کوئی بھی آپ کوئی ہارڈ چیز بائٹ کر لیتے ہیں, کوئی ایلمنٹ ٹائپ کچھ اس طرح کی, تو اس کے اوپر بائٹنگ فورس زیادہ آ جائیں گی, تو اس کے ٹوٹنے کے چانسز ہوں گے, کیونکہ اس کے اندر نروز نہیں ہے, اس کے اندر نیوٹریشن نہیں جا رہی ہے, وہ بہت زیادہ مطلب ڈکے ٹوتھ ہوتا ہے. اب اس دانت کے لیے کیا باقی دوسرے دانتوں کی سپورٹ بھی ضرورت پڑے گی کراؤننگ کرتے وقت؟ نہیں, ایسے ضرورت نہیں ہوگی, بس اسی کے اوپر ہی ہم اس کی اسپیس لے کے تو اس کے اوپر کراؤن کر دیتے ہوتے ہیں. اس سے ٹھیک رہے گا. لوگ اس چیز سے بہت گھبراتے ہیں, میں نے کہا آپ کا یہ پتہ کرنا ضروری ہے نا. نہیں, بہت زیادہ ضروری ہے, یہ کراؤننگ ہونی چاہیے روٹ کنال والے ٹوتھ کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو منہ سے بدبو آتی ہے, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کچھ لوگوں کی, کچھ لوگ کہتے ہیں معدہ خراب ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے اسٹمک کا کوئی ایشو ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اس کے دانت صاف نہیں ہوتے, اس کے منہ سے بڑی بدبو آتی ہے. کچھ لوگ منہ کے دانت میں جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو میرے گمز ہیں, میرے اپنی سانس سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں یار بڑی بدبو آ رہی ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ منہ میں ہمارے کھانا رہ جاتا ہے, جو لوگ برش نہیں کرتے, ایک مین وجہ تو اس کی یہ ہے. دوسرا, کچھ لوگوں میں اسٹمک بھی خراب ہونا, اس کی وجہ سے بھی منہ میں اسمیل آتی ہے. اچھا ہوتی ہے, ریزن ہے نا, اس میں پھر اکارڈنگلی ہمیں چلنا پڑتا ہے. اور سب سے ضروری پھر وہی جس کی آپ خلاف ہے, اسکیلنگ وہ کرنی پڑتی ہے. ایک اور چیز ہے نا, ابھی بندے نے کافی پی ہے, سپوز اب کافی پی کے ہم بیٹھ گئے ہیں, ٹھیک ہے, یہیں گپے ماریں گے, یہیں کام کریں گے, یہیں سوئیں گے, یہیں جئیں گے, یہیں مریں گے, اس کے بعد ابھی کوئی دانت وات جب تک گھر نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے, ابھی کافی کی اسمیل منہ میں رہے گی, ہوتی ہے نا اسمیل, کپ میں بھی تھوڑی دیر چھوڑ دیں تو کپ میں اسمیل ہو جاتی ہے, تو منہ میں بھی تو اسمیل ہو جاتی ہے. تو کیا سر جیسے سر کے لیے کنگا لے کے جیب میں گھومتے ہیں, اسی طرح ہم دانتوں کا برش بھی جیب میں لے کے گھومیں؟ خالی رینس اگر کر لیں نا, اونلی پانی کے ساتھ ہی اگر ہم کلی کر لیں تو وہ کلین ہو جائے گا. اچھا. ہاں, جو نارمل کنڈیشن ہے نا, اس میں ہمارا جو سلائیوا ہے یہ سیلف کلینزنگ کرتا رہتا ہے دانتوں کی. یس, ہمارے منہ میں جو تھوک آ رہی ہے اس کی کلینزنگ ہو رہی ہے ٹیتھ کی, اس کی وجہ سے بھی ہمارے دانت صاف رہتے ہیں. ان لوگوں میں مسئلہ جو برش مسنگ کرتے ہیں یا کوئی انڈر لائن اور کوئی وجہ ہے,
اچھا، یہ کوئی ایسی جو مسواک ہے اس کو استعمال کریں تو کیا اس سے یہ جرم بیماریاں دور ہو سکتی؟ اوبویسلی اس میں بہت سارے انگریڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو اینٹی بیکٹیریل ہے اور ایک سنت بھی ہے، اس سے دانتوں کی بہت اچھی صفائی ہوتی ہے. پر برش ہے وہ بھی ایک موڈیفائڈ فارم ہے اس کی مسواک کی، لیکن مسواک ذرا مشکل ہے، وہ لوگوں کو کرنا نہیں آتا. مسوڑوں کو ہیلدی رکھ سکتا ہے مسواک؟ اوبویسلی جب اسے صاف رکھیں گے تو مسوڑے ہیلدی رہیں گے. ساری بات ہی صفائی پہ ختم ہوتی ہے، جتنا ان کو صاف رکھیں گے اتنے گمز بھی ہیلدی رہیں گے. اچھا، آپ نے ایک تو ہمیں اچھی ٹپ یہ بتائی کہ دانت لوگ صاف کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ مسوڑے کے اوپر جو ہے اس کو پیسٹ لگا کے انگلی پہ تو گم کی بھی مساج کرنی ہے. اوکے، 1 منٹ کافی ہے، آدھا منٹ کافی ہے؟ آدھا منٹ ہی. اور برش گمز پہ بھی کرنا ہے. لوگ دانتوں پہ تو برش کر رہے ہوتے ہیں، گمز کو بھول جاتے ہیں. تھوڑا سا نیچے گمز کے اوپر بھی لا کے جب برش کریں گے تو اس سے ان کی بھی ہیلتھ میں بہت اضافہ ہوگا. اور یہ ڈیلی بیسس؟ ہاں جی، ڈیلی بیسس پہ. آپ لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں ٹوائس برشز امپورٹنٹ ود دا فلاس اینڈ ود دیٹ ماؤتھ واش ایز ویل. اچھا، کچھ لوگوں کو جو شوگر اگر ہے، کوئی ایسی پرابلم ہے تو ماؤتھ واش سے ان کو ٹینشن تو نہیں ہوگی؟ تو فلیورڈ بھی ہوتے ہیں سم ٹائمز، کچھ منٹ کے ہوتے ہیں، ایسے کوئی پرابلم؟ اچھا ہاں، اور بچے کیا ماؤتھ واش یوز کر سکتے ہیں؟ بیکاز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے نا ان کے سینسٹیو پرابلم شروع ہو جائے گی، ماؤتھ واش تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے، بچوں کو نہیں دینا چاہیے. یہ بھی بتا دیں پلیز، آپ بتا دیں. چھوٹے بچوں کو نہیں، مطلب 6 ایئر سے جو ابو ہوتے ہیں ان کے چھوٹے بچوں کے ماؤتھ واش آتے ہیں، اس کے اندر اسی طرح کی مطلب انگریڈینٹ شامل ہوتے ہیں جو ان کے لیے ضروری ہیں، فلورائڈ وغیرہ اور اس طرح کی جو ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ آتے ہیں 6 ایئرس ابو کے لیے. اب بہت زیادہ مارکیٹس میں آگے ہوئے ہیں تو وہ زیادہ ضروری ہیں بچوں کے لیے. باقی جو دوسرے والے ہیں وہ 12 ایئرس سے جو ابو ایج والے ہیں وہ یوز کریں، سیف ہے. جی. اچھا، کچھ غلطیاں ہم لوگ پیرنٹس یہاں پر کرتے ہیں کہ جو ہم ٹوتھ پیسٹ اپنے لیے لے کر آتے ہیں شاپنگ گروسری کرتے وقت، اور ہم کبھی یا تو بہت وائٹنگ ٹوتھ پیسٹ لے آتے ہیں یا پھر ہم کوئی ایسا کیمیکل یا پھر ہمارے گم بلیڈ کر رہے ہوں، ہم کہتے ہیں جو ہمیں ایشو چل رہا ہوتا ہے پیسٹ ہم اٹھا کے لے آتے ہیں، وہی پیسٹ ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کہ جو واش روم میں ہم نے رکھ دیا ہمارا بچہ بھی استعمال کر رہا ہے. ہم سارے پیرنٹس یہ غلطی کرتے ہیں، جبکہ دس از ویری رانگ. بچوں کے اپنے ٹوتھ پیسٹ، یہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں وہ کوئی پاگل نہیں ہے جنہوں نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے فارمولاز نکالے نا، ہم وہ چیزوں کو یوز ہی کوئی نہیں کرتے. بچوں کی تو پیسٹ ہم لے کر ہی کوئی نہیں آتے. پلیز ذرا دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ یہ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں ہم. اس میں سب سے جو اہم چیز ہے نا، ایوری ٹائم آپ نے ٹوتھ پیسٹ کو چینج کر دینا ہے، ایک ہی نہیں کرتے رہنا. نہیں، بچوں کا ٹوتھ پیسٹ، یہ میں بچوں کے بھی ٹوتھ پیسٹ علیحدہ آتے ہیں جس میں ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا نا فلورائڈ زیادہ ہوتا ہے، اس کے اوپر مینشن ہوتا ہے، ایج بھی مینشن اب تو ہوتی ہے کہ یہ 6 ایئر تک ہے، یہ 0 to 3 جیسے بھی، اس پہ پورا ایج بھی لکھی ہوتی ہے. سر، ہم اپنا ٹوتھ پیسٹ بچوں کو مسلط نہ کیا کریں. اور اپنا بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایوری ٹائم اس کو چینج کر دینا ہے، ایک ہی پیسٹ نہیں کرتے رہنا ہمیشہ. ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا، اس میں ایک ہی طرح کے انگریڈینٹس ہوں گے، پھر بہت زیادہ ان کا استعمال فائدہ کرنے کی بجائے نقصان کرنا شروع کر دے. اچھا. اور میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ کبھی بھی یوز نہیں کرنی جب تک آپ کو کوئی ڈاکٹر پرسکرائب نہ کرے. یہ بھی مسئلہ ہے. لوگ تو کہتے نہیں میڈیکیٹڈ لے کر آؤ، یہ بات غلط ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا سینسٹیوٹی کے لیے خود ہی کاؤنٹر سے جا کے لے لیتے ہیں پیسٹ، لیکن اس کا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہونا پڑ جائے گا پھر ان کو. یو آر سو رائٹ. یہ بات آپ نے اچھی. جب تک کوئی پرابلم، بیماری یا مسئلہ نہیں ہے تب تک ڈاکٹر سے پوچھے بغیر میڈیکیٹڈ چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. ہمارے ملک میں یہ ہے کہ میڈیکل سٹور سے ہر طرح کی چیزیں ہم خرید سکتے ہیں، تو اس لیے جا کے لوگ خود ہی خرید لیتے ہیں. سر، یہ جو کوئی دانت کا مسئلہ ہو جائے، درد ہو جائے، ہلکی سی سینسٹیوٹی، ٹھنڈا لگ جائے، کوئی تکلیف، کوئی گم میں ہلکی سی بلیڈ، اینسٹ لے آنا، واٹ از دس؟ از دیٹ سیف ٹو ایٹ؟ مجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ کڈنی خراب ہو جاتی ہے، کیا سچ ہے؟ سب سے زیادہ جو تیز پین کلر ہے نا ان میں سے ایک ہے، اور کڈنی پہ بھی جو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے. یہ صحیح بات ہے؟ کڈنی پہ اور سٹمک پہ بھی. صحیح بات ہے. جی بالکل. ہاں، تو یہ لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ اینسر، اور کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم؟ وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، لیکن پھر بھی ان کو پرماننٹ ٹریٹمنٹ کروانی پڑتی ہے اس کی. جب تک کاز کو ریموو نہیں کریں گے تو وہ ختم نہیں ہوگا ان کا مسئلہ، بار بار ان کو تنگ کرتا رہے گا. سر، یہ جو کالا نمک ہوتا ہے اس کا منجن بنتا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا، یہ منجن ٹھیک رہتا ہے دانتوں کے لیے؟ تھوڑی منجن پہلے بہت زیادہ یوز ہوتے تھے، لیکن جتنے بھی ہے منجن وہ ختم ہو چکے ہیں. ٹوتھ پیسٹ پہ لوگ آ گئے اور کرنی بھی وہی چاہیے. اچھا. اور یہ جو ہربل لوگ ہیں وہ تو ابھی بھی بنا رہے ہیں، تو وہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں نہیں یوز کیا کریں؟ دیکھیے، جو میڈیکیٹڈ داتن کے بہت زیادہ فائدے ہیں. پرانے لوگ کرتے تھے استعمال، اس میں کچھ ہربل چیزیں ہیں، لیکن ان کو کبھی کبھار استعمال کرنا چاہیے، بہت ڈیلی روٹین میں نہیں کرنا چاہیے. اچھا. کیوں؟
زیادہ پھر زیادہ ان پہ سٹین بھی کر دیتا ہے وہ داتن جو ہے نا. اچھا سر، اب کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو نمک اور کوئلہ ہے جس سے لوگ دانت صاف کرتے ہیں تو وہ، کیونکہ سوری میں نے کہا وہ ذرا صحیح بتا رہے تھے آپ کو، میرے خیال سے آپ تھوڑے سے ماڈرن ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوگا. یہ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں دیکھا، صحیح بندے کو میں پہچان لیتی ہوں کہ جو مجھے ٹوٹ کے کوئی بتا سکتا ہے یا صحیح غلط کے وہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو نمک والی بات میں آپ کو بتا رہی، جو کوئلہ پیس کے لوگ اپنے گھر پہ رکھتے ہیں، تو اس سے کیا دانتوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں؟ لوگ ایسے رگڑتے ہیں نا، تو ایسے جیسے نشان ہے شیشے کے اوپر، میں نمک اور کوئلے کو رگڑوں تو شیشے پہ تھوڑا اس جگہ پہ ڈینٹ نشان آئیں گے نا. تو دانت بھی تو ہمارا ایک شیشے کی طرح ایک فائن کوالٹی کی چیز ہے. بہت زیادہ اگر آپ نے کبھی صفائی کر دی ہے نا تو ٹوتھ پیسٹ آپ نے لگا کے نا اس کے اوپر کیا لوگ کرتے ہیں، لیمن جوس کے اوپر تھوڑا سا نمک ملا کے نا وہ لگا لیتے ہیں. اس سے کافی زیادہ نمک، ناٹ کالا، نو ناٹ بلیک، اس سے شائنی بھی ہو جاتی ہے اور کلین بھی اچھی طرح ہو جاتی ہے. اور وہ اگین کے کبھی کبھار اس کو ہیبٹ کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے؟ نہیں کوئی پرابلم نہیں. اچھا دیکھیں، انہوں نے کہا ہے جو سادہ سا نمک ہوتا ہے نا، وہ آپ سالٹ لے کے ہاتھ میں تھوڑا سا اس کے اوپر آپ نے نیمبو چھڑک دیا ہے نا، اور اس کے بعد اس کو ایسے دانتوں کے اوپر لگا لیا. کتنی کوئی دیر کے لیے؟ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ہی کر لیں. اچھا ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ہی اس کو بھی لگا. اوکے، کتنی دیر کے لیے؟ جیسے آپ برشنگ کرتے ہیں اسی طرح. اچھا سیم وے، اور لگا کے چھوڑنا نہیں؟ نو چھوڑنا نہیں ہے بالکل بھی. وہ ایسیڈک میڈیم ہے، زیادہ چھوڑے گی پھر مسئلہ کرے گا وہ. اچھا کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے جو ٹوتھ پیسٹ ہے نا اس کے اندر بھی ماؤتھ واش مکس کر کے لگاتے ہیں. ماؤتھ واش کی نا ایسا بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. ماؤتھ واش کو کبھی کبھی استعمال کرنا چاہیے، اٹس اینٹی سیپٹک. تو بار بار ہمیں اینٹی سیپٹک چیزیں منہ میں نہیں ڈالنی. میں تو اس سے غرغرارے کر لیتی ہوں. صبح میرا گلا بڑا خراب رہتا ہے اٹھتے کے ساتھ ہی، سردیوں میں غرغرارے کر لیتی ہوں. اچھا کرتی ہیں، لیکن اس کو بہت زیادہ ہیبٹ نہیں آپ نے بنانی. اچھا اس کے کیا نقصانات ہیں؟ وہ پھر اس کے بغیر گلا آپ کا صاف ہی نہیں ہوگا. اچھا گلا، ہاں جو آپ کہہ رہی ہیں. اچھا ایک تو کچھ میں اس ٹائپ کی ہوں، کچھ جو میرے مہمان مجھے ملتے ہیں وہ بھی اسی ٹائپ کے ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی چیزیں جو دانتوں کی بیماریاں جو لوگوں کو نہیں پتہ وہ لوگوں کو لگ جاتی ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ کون سی بیماریاں ہوتی ہیں جس سے ہم جو ہے بچ سکیں؟ کوئی سائنس بتا دیں. اس پہ بہت زیادہ ڈیزیزز ہیں، جیسے ہیپیٹائٹس بی ہے، سی ہے، HIV ہے. اس طرح کی چیزیں ساری ڈینٹل لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب ڈینٹل انسٹیٹیوٹ سے لگ جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پر پراپر کلیننگ نہیں ہوتی، اسٹرلائزیشن نہیں ہوتی ہے، کراس انفیکشن کنٹرول کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس کی وجہ سے جو ایک کے منہ میں انسٹرومنٹس یوز کر رہے ہیں وہی دوسرے کے منہ میں بھی کر لیتے ہیں. آج کل بھی بہت زیادہ کلینکس میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو پراپر اسٹرلائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی بیماریاں ایک انسان کو اگر ہے دوسرے کو بھی لگ جاتی ہیں. اچھا یہ بیماریاں وہاں سے نکلتی ہیں، تو اس لیے آپ نے ہمیشہ ادھر جانا ہے جہاں پہ پراپر اسٹرلائزیشن ہو. WHO ریکمینڈیڈ اسٹرلائزیشن ہے. بدقسمتی ہمارے مگر ایک میری بات سنیں، یہ جو اسکیلنگ ہے 30,000 روپے کی ہو گئی ہے. 30 سے 35,000 کی اسکیلنگ میرے جیسا بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. سر دنیا کیا کیسے دانت صاف کرے گی؟ میں تو کہوں گی بدبو میں ہی جیو، بدبو میں ہی رہو. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ باقی ٹریٹمنٹ جتنے ارلی کروائیں گے اتنا کم خرچہ آئے گا. سر ارلی چھوڑیں، آپ کتنے پیسے لیتے ہیں اسکیلنگ کے؟ میں ذرا لوگ بھیجوں آپ کے پاس. نہیں یہ آپ اپنا تو بتائیں کتنے پیسے لیتے ہیں؟ لوگ یہی کہیں گے فضا اتنے کو باتیں کر رہی ہے تو جو ڈاکٹر سامنے سرجن بیٹھے ہیں ان سے تو کوئی فیس کم نہ کرائی. سر کوئی اپنی فیس بتائیں اسکیلنگ کی، ذرا میں بندے بھیجوں. بندے آپ بھیجے گی ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ. سر 2 طریقے سے بندے آ سکتے ہیں، آپ کو اٹھانے کے لیے یا پھر دانت صاف کروانے کے لیے. اسکیلنگ کا ریٹ بتا دیں سر اپنا. جو نارمل اسکیلنگ ہے نا وہ 5 to 10,000 کے درمیان ہو جاتی ہے. نارمل کون سی ہوتی ہے؟ اچھے سیٹ اپ میں. نارمل کون سی ہوتی ہے اسکیلنگ؟ نارمل اسکیلنگ میں بھی 2 ٹائپ رکھ لی آپ لوگوں نے. نہیں نارمل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے دانت بہت. سر 2 بیویاں رکھتے ہیں لوگوں کی، میں نے یہ سنا تھا، اچھی بیوی بری بیوی، پہلی بیوی دوسری بیوی. اسی طرح سے دانت بھی ہے، اچھے دانت اور برے دانت. کچھ جیسے کوئی پان چیوئنگ ہے یا اسموکنگ والے ہیں ان کی اسکیلنگ ڈیفرنٹ ہو جائے گی. ان پہ ٹائم بھی بہت زیادہ لگے گا. مین اسکیلنگ ہے اس کے کیا پیسے جلدی بتا دے گا، ہم جا رہے ہیں. اس کا کوئی 7 to 8,000 ایکسپینسز آ جاتے ہیں. اوپر آ جائیں گے، مطلب آپ کے بھی 25,000 کے کہیں نہیں گئے اسکیلنگ. آپ کے اسکیلنگ کے چارجز کیا ہو جائیں گے؟ ہمارے بھی اتنے 10 to 15 اتنے آتے ہیں. 10 to 15 آ جاتے ہیں. آپ کے تھوڑے سے 5 کڈ ہیں. 5 نہیں، ان کے 5 کم ہیں، ان کے 5 کوئی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی چلیں، ویری نائس. بہت اچھا لگا آپ لوگ سے مل کے. بڑی اچھی طریقے سے آپ نے ہمیں سمجھایا ہے دانتوں کا خیال کس طرح رکھنا ہے. وہ آپ نے غور سے سن لیا. اپنے دانتوں کا خیال رکھیں گے. آپ کی اسمائل آپ کا کانفیڈنس ہے. جب تک آپ کا اسمائل آپ کا ساتھ نہیں دے گا، آپ ہنسیں گے نہیں،
خوش نہیں رہیں گے. اور خوشی آپ صرف اپنے دانتوں کے ذریعے دکھا سکتے ہیں, اپنے اسمائل کے ذریعے دکھا سکتے ہیں. آپ کے پکچرز, آپ کی سیلفیز, آپ کی فوٹوز, آپ کے دوست, آپ کے کولیگ سب آپ کی اسمائل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. تو اپنے اسمائل کو اچھا رکھیں, منہ سے بدبو نہ آئے, صاف رکھیں, دانت اچھے ہوں. گندے دانتوں میں تھوک بہت زیادہ جمع ہوتی ہے, تو جو دانتوں کے بیچ میں تھوک کے نا ریشے بن جاتے ہیں, وہ سب مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں. بندہ بول رہا ہے تھوک آپس میں 2 دانتوں میں لگل رہی ہے, ہونٹوں پہ چپ چپ کرے, دیٹ شوڈنٹ بی لائک دیٹ. اللہ حافظ.